أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ہم تھوڑا سا ذی الحج کے عشرے کے بارے میں بیان دیں گے، تاکہ جو ہے ہم اس کی سعادتوں سے بھی محروم نہ رہ جائیں بلکہ اس کا بھی فائدہ حاصل کریں. ذی الحج حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور جسے اللہ نے عزت بخشی ہے. حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم. یہ تینوں ایک ساتھ ہیں اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور اس میں لڑنا جھگڑنا یہ سب گناہ کام ہے. جنگ و جدل کرنا سب گناہ کے کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی ممانعت کی ہے، منع کیا ہے. اور یہ پہلے لوگ بھی جو ہیں اس کی پابندی کیا کرتے تھے اور ان مہینوں کی حرمت کا دھیان رکھتے تھے. ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت نیکیوں اور ثواب کے اعتبار سے عام دنوں سے بہت زیادہ بتائی گئی ہے. سورہ فجر میں آتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. تو صحیح بخاری شریف کے مطابق یہ 10 راتیں جو ہیں اکثر مفسروں نے اس کی تفسیر میں بتایا ہے کہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں جن کا تذکرہ اس میں کیا جا رہا ہے. قرآن پاک میں سورہ الحج کی آیت نمبر 28 میں بھی بیان آیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ یہ جو 10 دن معلوم دنوں میں بتائے گئے ہیں، یہ معلوم دن ذی الحج کے ہی 10 دن ہیں جن میں حج کیا جاتا ہے. حج کی مناسبت بھی ہے اس کے ساتھ. صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اعمال بہت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی عمل ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب اور افضل نہیں ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد بھی نہیں. لہٰذا ان 10 دنوں کی عظمت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. لہٰذا حکم ہوا حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے تحلیل کرو. تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا ورد زیادہ کرو. اور پھر کہا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھو. تکبیر کیا ہے جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور اسی طرح تمہید کہا سب سے زیادہ تمہید کرو. تحمید، تو تحمید کیا ہے جی؟ الحمدللہ کا ورد جو ہے یہ تحمید ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں بیان ہوا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفات کے دن سے زیادہ جہنم سے لوگ آزاد کر. تو یہ عرفات کا دن کون سے ہے؟ 9ویں ذی الحج کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، جس کا روزہ رکھنا بڑا افضل ہے اور اس کے روزے کا ثواب 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے
گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک آپ کو بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی سعادت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں سے زیادہ نیکی کے کام کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اور عبادات زیادہ سے زیادہ کرنا، گناہوں سے بچنا۔ ان دنوں میں گناہ کرنے سے اور زیادہ گناہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو فضیلت بھی عطا کی ہے، لہٰذا ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے چاہیے اور تسبیحات کو بڑھا دینا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد اپنی تسبیحات کو، یعنی یہ تحلیل، تکبیر اور تحمید، لا الہ الا اللہ کا ورد اور اللہ اکبر کا ورد اور الحمدللہ کا ورد، اس کے علاوہ تیسرے کلمے کا ورد آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں سمپلی، جس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ ایام تشریق کے بارے میں بتاؤں کہ پورے سال میں کسی دن بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں سوائے 5 دنوں کے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ پہلا دن ہے جی عید الفطر کا، جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ممانت ہے۔ اس کے علاوہ 4 دن ہیں جو ایام تشریق کے کہلاتے ہیں، ذی الحج کی 10ویں، ذی الحج کی 11ویں، ذی الحج کی 12ویں اور ذی الحج کی 13ویں، یعنی ذی الحج کے 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن، اور عید الفطر کا دن، یہ 5 دن جو ہیں اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ باقی پورے سال میں جس دن چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ نفلی روزے ہوں، نظر کے روزے ہوں، یا آپ کے پچھلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینا چاہیں، اس میں آپ وہ قضا دے سکتے ہیں۔ یہاں اب میں تھوڑا سا بیان کروں گی کہ ایام تشریق میں سب لوگوں کے لیے واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ تکبیرات تشریق ہیں جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے، لہٰذا اس کو یاد کر لیجیے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ کب سے لے کے کب تک؟ ایام تشریق کے پہلے دن سے، یعنی 10ویں کے فجر کی نماز سے لے کر 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں کے عصر تک ہر نماز کے بعد اس کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ہر بالغ مسلمان پہ اس کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لہٰذا اپنی ایام تشریق کے دوران بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز کے بعد بھی اس کو 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ اور ان دنوں میں بھی 1 ذی الحج سے 13ویں ذی الحج تک یہ تکبیرات کرنا، تسبیحات کرنا، تیسرے کلمے کا ورد کرنا، یہ بڑا خیر و برکت کا باعث ہے۔ گناہوں سے بچنا خیر و برکت کا باعث ہے، اور نیکی کے کام کرنا، صدقہ خیرات کرنا زیادہ سے زیادہ، یہ بڑے ہی فائدہ مند دن ہیں جس میں نیکیاں کئی گنا زیادہ بڑھ کر ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کو عطا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی زیادہ سے زیادہ سعادت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان دنوں میں پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دل میں برائی کی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور ہم اپنے آپ کو باقی دنوں میں بھی سمیٹ کے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچا کر نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس منزل کو کامیاب فرمائے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اس امتحان میں کامیابی عطا فرما دے، دنیا میں اور آخرت میں سرخرو پر۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 آج ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اسکرین شاٹ نہیں آ رہی، لیکن آپ اپنے سبق کو وہاں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یا کوئی بھی سادہ قرآن پاک کھول لیجئے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 اگر آتی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم وا اور فقط بے شک آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے یعنی مسلسل بھیجے لگاتار بھیجے ہم نے پے در پہ بھیجے من بعدی ہی اس کے بعد بالرسولی رسول وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کے کو البیناتی کھلی نشانیاں واضح نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس روح پاک کے ساتھ افکلما کیا پس کلما جب کبھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول بھی ساتھ ماں جو لا نہیں تہوا چاہتی انفسکم مستکبرت تمہاری جانیں جن احکامات کو نہیں چاہتی اگر کوئی نبی آ جائیں تمہارے پاس اس حکم کو لے کر تو مستکبر تم نے تکبر دیا تم نے سرکشی تم نے انکار کر دیا ان کے حکم کا ففریقا کذبتم بس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا وفریقا تقتلون اور نبیوں کے ایک گروہ کو تم قتل کرتے انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر تو قلوبنا ہمارے دلوں پر غلف پردے ہیں بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کے ساتھ فقلیلا ما یؤمنون بس تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار رسول بھیجے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے روح قدس یعنی جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا انفسکم استکبرتم بس کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس ایسا پیغام لے کر آئے جو تمہاری مرضی کا نہ تھا جو تمہاری نفس کے چاہت کے مطابق نہ تھا تو تم نے تکبر کیا تم نے سرکشی کی انکار کرنا ہی تکبر کرنا ہی ہے نا جیسے ماں باپ میں سے کوئی حکم دے اپنے بچے کو کہ فلاں کام کرو اور بچہ آگے سے سرکشی دکھائے اور دھڑلے سے کہہ دے کہ میں نہیں کروں گا تو بڑے کے لیے بھی ذلت و رسوائی ہے اور چھوٹے کا تکبر ہے چھوٹے کا انکار ہے سرکشی ہے یہ اپنے ماں باپ کے سامنے تو یہاں پہ کہا کہ جب پیغام لے کر آتے تھے ہمارے رسول کوئی ایسا پیغام ایسا حکم ایسی آیات جن میں تمہاری مرضی کے خلاف حکم ہوتا تھا اور تمہاری نفس پر وہ حکم بھاری تھا تو تم نے تکبر کیا بس تم نے فریقاں کذبتم وفریقاں تقتلون تم نے تکبر کیا اور تم نے ایک رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا
اور ایک گروہ کو تم ناحق قتل کرتے تھے. فَقَلِيلًا مَّا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف، بلکہ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، بس تھوڑی ہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. پڑھ لیتے ہیں جی. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں پہ جب وادی تی میں تھے 40 سال وہیں بھٹکتے رہے، وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور وہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی اسی عرصے کے دوران وفات ہوئی. اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے لگاتار انبیاء کرام ان میں بھیجے ہیں. وہ لگاتار انبیاء کرام کون کون سے ہیں جی؟ کچھ نام آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے جو قصص الانبیاء میں اس حوالے سے پڑھا تھا کہ ان کی تعداد بنی اسرائیل میں جو انبیاء کرام بھیجے گئے تھے تقریباً صرف 12 انبیاء ایسے ہیں جو بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے تھے وہ سب بنی اسرائیل میں سے بھیجے گئے. کثیر تعداد، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. مختلف محققین کی مختلف رائے ہے، تعداد ہے، لیکن سب سے بہتر اللہ ہی بہتر جاننے والے ہیں کہ ان کی ایگزیکٹ تعداد کیا ہے. لیکن ان میں حضرت یوشع موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت یوشع علیہ السلام نبی بنے تھے. حضرت شموئیل، حضرت شمون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت شعیہ، حضرت ارمیہ، حضرت عزیر، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور بہت سے رسول آئے جو کہ انہی میں سے تھے اور انہی میں بھیجے اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی لڑی میں سے آخری نبی ہیں جی. نوٹ کر لیجئے، بنی اسرائیل کی لڑی میں سے آخری نبی، جو آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل نے ان کا انکار کیا تھا، ان کی مخالفت کی اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا. عیسیٰ کا معنی جی، عیسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے جی. عیسیٰ اور یسوع یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے سید یا برکت والا، سید یا برکت والا. اور مریم بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے خادمہ، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کی گئی خادمہ، کیونکہ ان کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، تو بینات سے لہٰذا اس لیے ان کو ان کا نام مریم رکھ دیا گیا کہ عبادت گزار خادمہ، اس کی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت گزار. انہیں مریم کہا گیا ہے جی. مریم کا معنی میں نے بتا دیا. بینات سے مراد ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزے دیے گئے؟ مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا کو بینا کر دینا، یعنی مادرزاد اندھا جو ہیں ان کو بینا کر دیتے تھے، اور برس کے مرض میں مبتلا لوگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، تندرستی عطا ہو جاتی تھی. روح القدس سے یہاں مراد ہے وہ پاکیزہ روح ہے. 2 طرح کی روایات ہیں یہاں پہ. زیادہ کثیر تعداد میں تو یہی کہا گیا ہے کہ یہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، کیونکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 102 میں بھی آیا کہ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قرآن کو حق کے ساتھ روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا. تو یہ روح القدس حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھی کا ہی لقب بتایا گیا ہے. روح القدس ان کا لقب ہے جی حضرت جبریل امین علیہ السلام. ان کا ایک اور لقب ہے روح العین، جو سورہ شورى کی آیت پر 193 میں آپ کو لقب اس لقب سے بھی پکارا گیا. اس قرآن کو روح الامین
جبریل علیہ السلام نے نازل کیا ہے آپ کے قلب پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے دو لقب جو یہاں پہ بتائے گئے ہیں، روح القدس اور روح الامین۔ دوسری روایت یہ ہے جی روح القدس، قدس سے مراد انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہے، اور روح اضافت کے لیے استعمال کیا یہ ہے، اضافت تشریف کے لیے، لہذا اس کا معنی ہے اللہ کی پسندیدہ روح، اللہ کی پسندیدہ روح۔ روح القدس کا معنی اللہ کی پسندیدہ روح، اور یہ لقب کس کا ہے جی؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ سمجھ گئے؟ اب کیونکہ مختلف انبیاء کرام ان میں آئے، یہاں پہ یہودیوں کے دل کی سختی بیان فرمائی گئی کہ وہ مادہ پرست تھے، نفسانی خواہشوں پر چلنے والے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں بار بار رسول بھیجے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک یکے بعد دیگرے مسلسل رسول آتے رہے ہیں، اور پھر جو انبیاء کرام، میں نے بہت سے انبیاء کرام کے نام آپ کو گنوا دیے، ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شموئیل، حضرت شمعون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اشعیاء، حضرت ارمیہ، حضرت عزیر، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب انبیاء کرام ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اتنے زیادہ تھے جن کے نام درج نہیں کیے گئے، جن کی کوئی اتنی انفارمیشن بھی نہیں ہے، اللہ سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ تو ان پورے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو رسول بھی مبعوث ہوئے، وہ بنی اسرائیل پر کو تورات پر ایمان لانے کا حکم دیتے تھے، اس کے احکامات پر چلنے کا حکم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے کہ وقفینا، یعنی ایک کے بعد رسول دوسرا رسول آتا تھا، اور بار بار وہ احکامات ان تک پہنچائے جاتے تھے کہ مان لو بات، اللہ کی بات مان لو، احکامات مان لو، شریعت پر چلو، اللہ کے حکم کے مطابق چلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے کچھ احکامات میں تورات سے تھوڑی مختلف تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف معجزات عطا کیے، جنہیں مردوں کو زندہ کرنا بھی تھا، جیسے مٹی سے پرندہ بناتے تھے آپ اور اس کو پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا، بیماروں کو تندرست کرتے تھے، غیب کی خبر بتاتے تھے کہ گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، کیا کھا کے آئے ہو، کیا جا کے کھاؤ گے، یہ سب ان کے اس صدق کی تائید میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کیونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے بھی یہ کہا گیا کہ ان کی مدد کی گئی حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے۔ دونوں معنی ہیں، پہلا معنی یہ بھی ہے کہ آپ کا جو روح پھونکی گئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں، وہ روح بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پھونکی گئی تھی، اور دوسرا معنی مفہوم یہ کہ جب بھی آپ یہ معجزات کر کے دکھاتے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ کی مدد کرتے تھے ان معجزات کے کرنے میں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں یہ درج قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس لیے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی رسول ایسی شریعت لے کر آتا جو ان کی خواہشوں کے خلاف ہوتی تو وہ اس کا کفر کرتے تھے اور اس کے خلاف مہم چلاتے تھے، بغاوت کرتے تھے۔ ان میں سے بعض رسولوں کی تو انہوں نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور کچھ رسولوں کو انہوں نے قتل کیا۔ قتل کرنے والوں میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، جو کہ دونوں حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹا تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے والد صاحب تھے، ان کو ناحق قتل کیا تھا۔ اور ان آیات میں ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے، یعنی مدینے کے جو یہودی تھے وہ اگر اس وقت آپ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے تو اتنی تعجب اور غم اور افسوس کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبیوں سے دشمنی رکھنا اور نبیوں کو جھٹلانا اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا ان کی سرشت اور ان کی عادت ہے۔
یہ شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں یہی کچھ، اور یہی عادت ان میں بھی موجود ہے کہ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ ان آیات میں تمام یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جو پہلے گزر گئے اور جو اس وقت آئے اور اس کے بعد جو آنے والے تھے، ان سب میں کے لیے یہ جو جھٹلانے کا کام تھا اور قتل کرنے کا کام بے شک ان کے آباء و اجداد میں سے تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی بعد میں آنے والے بھی جو ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے لوگوں کی اس غلط روش کو پورا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ان کی اس غلط روش کی پشت پناہی کی ہے اور اس کو اچھا ہی جانا ہے، بہتر ہی جانا ہے، کبھی بھی اس کو نیگیٹو نہیں سمجھا، جسی وجہ سے انہیں بھی اسی میں شامل کیا جا رہا ہے کہ ان سب کی روش ایک ہی جیسی۔ یہود کے یہ ایک کبھی قول تھا، ایک جملہ تھا ان کا، جس جملے پر ان کی پکڑ ہوئی اور اس جملے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ جملہ کیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام ان کو قرآن پاک کی آیات سناتے تو یہ سن کر کہتے کہ آپ کی باتیں ہمارے دل میں داخل نہیں ہونے والی، یعنی ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہمارا ایمان ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ایسے کپڑے چڑھے ہیں، غلاف چڑھے ہیں کہ ہمارے دل میں ہمارا ایمان محفوظ ہے اور آپ کی بات ہمارے دل میں داخل نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو قبول نہیں کریں گے، تو اس پر ہمارے ایمان محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دل پہ غلاف ہے اس وجہ سے تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو رہا، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے جو ہے نا اللہ نے بھی تمہیں پسند نہیں کیا، اللہ نے تم پر لعنت کی ہے۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہے رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اللہ نے بھی تمہیں پسند نہیں کیا۔ اگر تم نے پسند نہیں نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم تمہارے دل میں داخل ہو، اسی طرح وہ لوگ جو پسند نہیں کرتے کہ قرآن کا حکم سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، سن لیا تو جو ہے ہماری پکڑ پوچھ ہو جائے گی، یہ بھی تو پکڑ پوچھ ہونی ہے کہ تمہارے درمیان ہدایت بھیجی تھی کیوں نہیں سیکھی، اس کے بارے میں علم حاصل کیوں نہیں۔ علم کے حوالے سے بتا دوں کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو فرشتے جو ہیں اس کے قدموں کے نیچے پر اور جو سوراخوں میں چونٹیاں ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، جتنی زمین میں چونٹیاں ہیں وہ سب طالب علم کے لیے جو حق کی تلاش ہے اور اللہ کی ہدایت پانے کے لیے اپنے دل میں خلاص رکھتا ہے اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور کہا فضا میں جتنے پرندے ہیں سب اس کے لیے جو ہے نا مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی اچھی کتنا اچھا سوچتا ہے جو قرآن کے طالب علم نے کرنی ہے، جو قرآن کا چاہنے والا طالب جو ہے وہ اس قرآن کو کھول کر بیٹھ گیا اور ڈھونڈنے لگ گیا کہ میری ہدایت کہاں ہے کہ اللہ پاک جی میں کہیں غفلت میں ہی ساری زندگی نہ گزر جائے، یہ آنکھ بند۔ اور اب ان کی بات بتا دوں کہ جنہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، جو غفلت میں پڑے رہ گئے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان نے کہا، شیطان حدیث پاک میں ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے سمندر کے نماز کے بعد، اور پھر اس کے چیلے سب آتے ہیں جتنے بھی پوری دنیا میں ہیں چیلے آ کے اپنی ساری کارستانیاں سناتے ہیں کہ ہم نے فلاں مسلمان کو بہکایا، فلاں سیدھے راستے پر چلنے والے کو بہکا دیا، فلاں پردہ کرنے والے کو اس کے پردے سے ہٹا دیا، نماز پڑھنے والے کو روک دیا۔ اسی طرح ایک نے آ کے بتایا کہ آج میں نے ایک مسلمان کو شراب پلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو بڑا شیطان کوئی اس سے راضی نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسرے شیطان کے چیلے نے آ کے کہا کہ میں نے آج دو مسلمانوں کو آپس میں زنا کروا دیا، تو اس پر بھی جو ہے نا بڑا شیطان کو اتنا خوش نہیں ہوا، کہا ٹھیک ہے،
لیکن ایک تیسرے نمبر پہ آنے والا شیطان جو تھا اس نے آ کے کہا آج میں نے ایک طالب علم کو قرآن کلاس لینے سے روک دی ہے. تو وہ ایک دم سے اچھلا اور اچھل کر اس شیطان کو اس نے اپنے گلے سے لگایا اور اس سے خوش ہوا، اس کا منہ چوما، کہا تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا میں کامیاب ہوں. تو دوسرے دونوں شیطان جنہوں نے زنا کروایا تھا، شراب نوشی کروائی تھی، وہ جلنے لگے اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے اتنے بڑے گناہ کروا دیے ہیں اور آپ خوش نہیں ہوئے. لیکن اس بندے نے اتنا چھوٹا سا کام صرف کیا ہے کہ ایک طالب علم کو قرآن کی محفل سے روک دی ہے، تو آپ اس سے اتنا خوش ہو گئے ہیں. تو شیطان کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ یہ وہی شخص ہے، یہ اسی شیطان ہی کی وجہ سے تو تمہارے کام جو ہیں کارگر ہوئے ہیں. تم یہ جو زنا کرنے میں اور جو شراب نوشی کروانے میں کامیاب ہوئے ہو، اسی وجہ سے ہوئے ہو کہ وہ لوگ علم نہیں پا سکے. پھر اس نے کیا دکھایا، اپنے شیطان چیلوں کو لے کر آ گیا اپنے ساتھ، اور فجر کا وقت تھا کہ ایک عابد عبادت گزار جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والا تھا لیکن عالم نہیں تھا، علم کی کوئی خواہش نہیں، صرف سمجھتا تھا خالی عبادت ہی گزارا چل جائے گا. سو عبادت گزار نماز فجر کے لیے مسجد میں جانے والا تھا کہ شیطان نے انسان کے روپ میں آ کے اسے روکا اور روک کر کہا کہیں گے کہ میرے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس شیشی کے اندر اس پوری کائنات کو بند کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اتنی سی شیشے میں اتنی بڑی کائنات کیسے بند ہو سکتی ہے؟ جاؤ میرا وقت ضائع نہ کرو، مجھے نماز سے دیر ہو رہی ہے. یہاں تک کہ وہ جلدی سے مسجد میں داخل ہو گیا اور شیطان نے کہا افسوس کہ تو اس کے لیے سجدہ کر رہا ہے جس کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں کہ اس کی طاقت اور اس کی قدرت کس حد تک کی ہے. کہ اس کے بعد پھر ایک عالم کا گزر ہوا نماز کے لیے، تو وہی سوال اس نے اس عالم سے کیا، کیا اس شیشی میں اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ بند کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا اے لعین دفع ہو جائے یہاں سے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس شیشی میں بند کر سکتا ہے؟ اللہ تو ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس سوئی کے ناکے میں سے بھی اس پوری کائنات گزار سکتا ہے. اس کی قدرت تو ایسی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. واللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لہذا تیرا ایمان کیسے تو نے یہ گمان کر دیا، کس طرح تو بھٹکا رہا ہے؟ لہذا اس نے پھر شیطانوں کو بتایا، دیکھا کہ جس کے پاس علم تھا وہ جانتا ہے کہ اس کے مالک کی قدرت کتنی ہے، سو اس کی عبادت بھی اس کو فائدہ دیتی ہے. لیکن وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے، جس نے ہدایت نہیں پائی، کبھی امید ہے کہ چاہے وہ عبادت میں لگا ہوا ہے کہ اس کی عبادت میں کس طرح کی کمی ہو، کجی ہو اور کس طرح کے معاملات ہوں. سو یہاں پہ جو ان پردے جو ہیں اصل میں اگر خود پسند نہیں کر رہے تو اللہ بھی ان کے کفر کے سبب ان کو پسند نہیں کر رہا، ان کو کبھی ایمان کی نعمت نہیں ملے گی، بلکہ ایمان انہی کے لیے ہے جن کے دل میں چاہت ہے. تو تھوڑے سے ہی ہیں، بنی اسرائیل میں سے بہت کم ہیں جو کہ ایمان لانے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.